अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 72 यानी 72, रकू नंबर 8। वकालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी, और कहता है एक गिरोह मिन अहलिल किताबी, अहले किताब का यानी ईसाइयों का एक गिरोह कहता है आमिनु के ईमान लो बिल्लाज़ी उस चीज़ पर उनज़िला जो नाजिल हुई अलल्लाज़ीना उन लोगों पर आमनु जो ईमान वाले हैं वजहन्नहारी दिन के वक्त वक्फुरू और इनकार कर दो आखिरहू शाम के वक्त ला अल्लाहुम यरजिऊन शायद वो भी दीन इस्लाम से फिर जाएं यानी वो भी कुफर की तरफ वापस आ जाएं। अब इनका क्या था, अहले किताब का एक गिरोह कहता था कि अपने लोगों से कि तुम जाओ ईमान वाले लोगों में शामिल हो जाओ, कहो कि हम ईमान लाए हैं। कुछ दिन रहने के बाद फिर कहो कि हमें इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो ईमान लाने के काबिल हो, जो मुनफरिद हो, तो फिर तुम इनके दीन का इनकार कर दो। इस तरह देखा देखी जो असली मुसलमान हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये ऐसे समझदार होकर लोग क्यों छोड़ रहे हैं दीन को, इस दीन में कुछ ऐसी बात होगी तो वो भी इस तरह सोचेंगे और फिर वो भी कुफर की तरफ पलट आएंगे। वाला तो उमिनु, और तुम ना ईमान लाना इल्ला सिवाय उसके लिए मन ताबिया जो पैरवी करे दीनकुम तुम्हारे दीन की। कुल कह दीजिए इन्नल हुदा हुदल्लाही, बेशक हिदायत वो है जो अल्लाह हिदायत देता है। इन युता अगर दे दी जाए आहदुन किसी को मिसला वैसे ही मऊती तुम जो तुम्हें अहले किताब दी गई थी, और युहा अज्जुकुम या तुम वो या ये यानी ये ईसाई युहा अज्जुकुम झगड़ेंगे कुम तुम्हारे बारे में यानी मुसलमानों के बारे में इंदा रब्बिकुम अपने रब के यहाँ। कुल कह दीजिए इनल फजला बेशक फजल बेयादिल्लाही अल्लाह के हाथ में है। यूती ही मैं यशा वो अता करता है जिसे चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसी इल्म वाला है। और इनके मजहबी पेशवा कहते थे देखो तुम शामिल हो रहे हो इनमें, लेकिन तुम ईमान ना लाना मगर उसकी जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे, उस बात को मानना। कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे हिदायत वो है जो अल्लाह हिदायत देता है। अगर किसी और को दे दी जाए वैसी ही नबूवत और रिसालत जो अब तक बनी इसराइल तुम्हारे अंदर आती रही है, तो क्या तुम इस बारे में झगड़ोगे अपने रब के यहाँ कि अल्लाह तुमने बनु इस्माइल में नबूवत और रिसालत क्यों दी थी। कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फ़ज़ल तो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह वसी इल्म वाला है। अल्लाह को सब पता है कि मैंने अपनी नबूवत और रिसालत किसे देनी है किसे नहीं देनी, ये अल्लाह जानता है। यख्तसु बिरहमतिही, वो ख़ास कर देता है अपनी रहमत मैं यशा जिस पर चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल का मालिक है। यानी अल्लाह को इल्म है कि मैंने अपनी रहमत कहाँ भेजनी है, अपनी नबूवत और रिसालत। यानी अल्लाह ख़ास कर देता है अपनी रहमत जिस पर चाहता है, और अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल का मालिक है। यानी अल्लाह तुम्हारा पाबंद नहीं हो गया कि हर वक्त बनी इसराइल में ही नबूवत और रिसालत को ख़ास करता रहे। अब अल्लाह ने बनु इस्माइल में भेजी है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल का मालिक है, अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। वामिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से मन कुछ ऐसे हैं इन अगर तमन हो अगर तुम अमानत रखो हो उसके पास बेकिन तारन एक ढेर ख़जाने का यु अद्दी ही इलाई का, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपको वापस कर देंगे। वामिन हम मन इन तमन हो, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं इन अगर तमन हो अगर तुम अमानत रखो हो उसके पास बेदिनारन एक दिनार एक रुपया ला युअद्दी ही इलाई का, वो आप सल्लल्लाहु को वापस नहीं करेंगे। इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा, हाँ अगर तुम उनके सरों पर ऊपर खड़े हो जाओ मुसलसल मांगते रहो। ज़ालिका बिअन्नहुम, इस वजह से कालू कहते थे लैसा अलैना नहीं होगी हम पर फिल उम्मीना उम्मियों यानी अनपढ़ों के बारे में सबीलन कोई पूछ गुछ कोई पक्कड़ कोई मुआखज़ा। व यक़ूलूना अलल्लाहिल काज़िबा, और ये कहते हैं अल्लाह पर झूठ। वहम यअलमून, जानते बूझते। यानी अल्लाह फरमाते हैं सारे अहले किताब एक जैसे नहीं हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं अगर तुम उनके पास अमानत के तौर पर एक ढेर ख़जाने का रख दो तो वो वापस कर देंगे। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं
جو جن کے پاس 1 روپیہ 1 دینار بھی رکھ دو مگر وہ واپس نہیں کریں گے۔ ہاں اگر تم مسلسل ان سے مانگتے رہو، ان کے سروں کے اوپر کھڑے رہو۔ تو ان کا کیا تھا رویہ؟ یہ کہتے تھے امیوں کے بارے میں، کیونکہ یہ ان امیوں کو بالکل کم تر سمجھتے تھے۔ اب ہمارے نبی امی تھے، تو اب ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم و ملزوم ہو گیا۔ اب یہ کہتے تھے کہ امیوں کے بارے میں ہم سے تو کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی، تو یہ اس وجہ سے نبی امی پر ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ یہ امیوں کو بہت کم تر سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ 1 روپیہ 1 دینار امانت کے طور پر نہیں دے سکتے، تو وہ امانت جو ان سے عہد کے طور پر لیا گیا تھا، وہ وعدہ جو ان سے عہد کے طور پر لیا گیا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا اور تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی، تو یہ کس طرح اس کی پاسداری کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے گئے گزرے ہیں کہ امانت بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ یہ اپنی برتری اور انانیت میں ایسے یعنی مگن ہو گئے ہیں، ایسے اندھے ہو چکے ہیں، یہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑتے ہیں۔ بلا ہاں من اوفا، جو بھی پورا کرے گا بے عہد ہی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، واتقی اور تقوی اختیار کرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ بھی پسند کرتا ہے ایسے پرہیزگاروں کو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ اگر تم امیوں کے بارے میں اللہ ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، بے شک اللہ بھی ایسے محبوب لوگوں سے، ایسے پرہیزگار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں کوئی حصہ، یعنی ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ہی اللہ ان کی طرف نظر کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ ہی وہ انہیں پاک صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، یہ ہے اللہ کے نزدیک لعنت، یعنی اس کو کہتے ہیں لعنت۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کی پیشین گوئیاں آ چکی تھیں، پورا اللہ کے رسول کے بارے میں انہیں پتہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے سے یعنی عہد کو انہوں نے توڑ دیا، اور پھر اسے تھوڑی سی قیمت، اب ان کے علماء اور درویش جو ان کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، اب وہ اللہ کے رسول کے بارے میں مکمل پیشین گوئی جانتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو تھوڑی سی قیمت، یعنی وہ ان کے من پسند فیصلے دیا کرتے تھے، جس طرح اگلا چاہتا تھا تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، یعنی وہ چھپاتے تھے اور اسے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا اس عہد کو۔ تھوڑی سی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ایک طرف سے پوری دنیا دے دی جائے، دوسری طرف آخرت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ دے دی جائے، تو یعنی وہ پوری دنیا خسارے کا فائدہ ہے، تو جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی بھی آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت اس وجہ سے ہوگی کیونکہ نہ تو اللہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ ہی انہیں پاک صاف کرے گا، یعنی پاک صاف ہو کر ہی انسان جنت میں جاتا ہے، نہ یہ پاک صاف ہوں گے کیونکہ ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا اور یہ ضد میں آ گئے اور کفر پر اڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ اللہ انہیں پاک صاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، یعنی ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مروڑتا ہے السناتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی کہ کتاب میں سے، لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم سمجھو، من الکتابی کہ یہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب اور یہ نہیں ہوتی کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہے، وما ہوا من عِنْدِ اللَّهِ اور نہیں ہوتی وہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں علی اللہ الکاذب اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ یعلمون جانتے بوجھتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو مروڑتا ہے۔ اس طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم کی جگہ السلام کا مطلب ہے نعوذ باللہ، آپ پر موت آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اور جب یہ دوبارہ فرمائیے کی جگہ ان رائینہ کہتے تھے، اے ہماری بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے، نعوذ باللہ۔
اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور تاکہ یہ سمجھیں کہ تم سمجھو مسلمانوں کہ اس طرح یعنی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو وہ اور یہ کہتے تھے اللہ نے ایسے ہی ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح اللہ پر جانتے بوجھتے یہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ پھر کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، زبانوں کو مروڑ کر غلط طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں یہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ بھی الزام گھڑتے تھے کہ یہ نبی کہتا ہے کہ میری بندگی کرو، میرے بندے بن جاؤ۔ اللہ ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یوتی یا اللہ کہ اللہ اسے دے ہل کتاب کتاب والحکم اور حکمت والنبوت نبوت ثم پھر یقول وہ کہے لنا سے لوگوں سے کونو بن جاؤ عباد لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونو بلکہ ولیکن اور لیکن کونو بن جاؤ ربانیین رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، و بما کنتم تدرسون اور یہ کہ تم درس دیتے ہو پڑھتے پڑھاتے ہو۔ اب یعنی یہ کہتے تھے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت والے دن اللہ کے ہاں یہ کہیں گے کہ اللہ پوچھیں گے کہ کیا عیسیٰ تم نے یہ کہا تھا کہ میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کرو، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کی نفی کر دیں گے کہ اللہ میں نے کبھی بھی انہیں یہ نہیں کہا تھا بلکہ میں نے اللہ ہی کی طرف دعوت دی تھی۔ اب یہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے، اللہ نے نفی کر دی کہ اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، کسی پیغمبر کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ کہے، جب کہ اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ نبی کا تو کیا ہوتا ہے، ہمیشہ نبی کیا کرتے ہیں، نبی تو کہتے ہیں اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، عالم بن جاؤ، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، تم پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ ولا یامرکم اور نہ ہی وہ نبی تمہیں حکم دے سکتا ہے اس بات کا ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور اس کے نبیوں کو، اربابم اپنا رب۔ یامرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کرنے کا، بعد اذا انتم مسلمون اذا انتم مسلمون جب اس کے بعد تم مسلمان بھی ہو چکے ہو، فرما بردار بھی بن چکے ہو؟ یعنی کیا کوئی نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا مسلم بننے کے بعد؟ نبی تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے مسلم بناتے ہیں، اور نبی کی اطاعت کرنا واجب ہوتی ہے کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے زمین میں، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ والے بن جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ میری عبادت کرو وہ، بلکہ نبی تو کہتا ہے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی عبادت کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔